رب کی محبت اتنی کمال کی چیز ہے کہ اگر یہ بندے کو نصیب ہو جائے، خدا کی قسم بندہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں بھی شریعت کی پاسداری کی طرف لگا رہتا ہے، اور دنیا ایک اچھی گزار کر دنیا سے جاتا ہے، زندگی ایمان پر، موت ایمان پر، کلمہ نصیب اور ذکر و درود کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا، اور اس حال میں جب قبر میں گیا تو قبر یقیناً جنت کا گلزار ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام حسن کے بادشاہ تھے، کمال کا اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، تفصیل عرض نہیں کرتا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جب پہلی بار دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر انہیں احساس نہیں ہوا، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں گم تھی۔ انہی میں سے ایک عورت جو یوسف علیہ السلام پہ فدا ہوئی وہ ہے بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت اسلام نہیں لائی، تو بچپن سے یوسف علیہ السلام کو پالا پوسا بڑا کیا، تو بچپن سے ہی محبت کہ جب آپ جوانی کی دہلیز پر آئے تو زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اور فنا ہو گئی، بڑھ گئی۔ اور سچی محبت، ہمارے ہاں تو جو محبت ہوتی ہے تو سب جھوٹی ہیں، ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں خالی، یہ سچی محبت تھی۔ پہلی نظر کسی کو دیکھ کر اس پہ فدا ہو جانا، یہ سچی محبت ہے۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے واقعی حقیقی معنوں میں سچی محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے، اب یہ جدائی ہو گئی یہاں سے، کئی سال جیل میں رہے، پھر جیل سے پھر مصر کے بادشاہ بنے، سلطنت کے وزیر اعظم بنے، پھر اللہ نے پورا مصر آپ کی مٹھی میں دیا، اور 7 بڑے ممالک کے آپ وزیر اعظم بنے، اور سب کچھ آپ کے اختیار اور کنٹرول میں تھا۔ تو یوں بہت زیادہ لمبا عرصہ جدائی میں گزر گیا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی، تو وہ مالدار بھی تھی۔ ان کی مال و دولت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 70 اونٹ پر اگر وزن ڈالا جائے، سونے ہیرے جواہرات چاندیاں، اس دور کے حساب سے 70 اونٹ کم تھے، یعنی 70 اونٹ اس کا مال و دولت اٹھاتے تب بھی دولت بچ جاتی۔ اس کی اکیلی مالک تھی زلیخا۔ یوسف علیہ السلام سے جب محبت کر بیٹھی تو اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ اتنی محبت کی کہ جب یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے، کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی، تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں زلیخا دیوانی ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ اپنے بت خانوں میں جاتی، جو ان کے جھوٹے خدا تھے، بت بنے ہوئے تھے، انہیں بھی جا کر کہتی کہ تم مجھے یوسف سے ملا، تم میرے خداؤ، ساری زندگی تمہاری پوجا کرتی رہی، اب مجھے بڑھاپا آ گیا، میری جوانی ختم ہو گئی ہے، مگر تم کیسے خدا ہو کہ تم میری بات سن ہی نہیں رہے، مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ کئی دن اصرار کرتے رہے، جب ظاہر بت ہوتا ہے، اب جب اس کی طرف سے جواب نہیں ملا تو اب شکوہ شکایت کرنا شروع کر دی کہ نہ تم بولتے ہو، نہ تم کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ مجھے میرا یوسف دے رہے۔ اب اپنے خداؤں سے بیزار ہونے لگی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں گر پڑتی، بے ہوش ہو جاتی، کئی بار بت خانے سے، کئی بار راستوں سے نوکر اٹھا کر اسے گھر پہ لے کر آتے۔ یوسف علیہ السلام پر اتنی فدا ہو گئی کہ وہ جو 70 اونٹ ہیرے جواہرات سونے چاندی کے جس کی زلیخا مالک تھی نا، وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے نام پہ لٹا دیے۔ کوئی آ کر، آپ راستے میں جا رہی ہیں نا، آپ کسی سے پوچھتی تم نے میرے یوسف کو دیکھا، وہ کہتا ہاں، وہ نکرانی کو اشارہ کرتی اسے مال دو، اب سونے کی بھری ہوئی اشرفیوں کی تھیلی اسے دے دی۔ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی نے مال لینا ہے تو زلیخا کے بعد جائے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائے، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، زلیخا اسے مال دے دے گی۔ اب لوگوں نے اس طرح زلیخا کو دھوکہ دینا شروع کیا، کوئی آتا، آپ کہتی ہاں یوسف کو دیکھا تھا، ہاں چلو یہ لو،
کوئی کہتا کہ میں نے یوسف سے بات کی، اچھا کیا باتیں کی؟ یہ باتیں کی، چلو یہ لو. اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہو مگر سچی محبت دیکھے انسان کو کہاں سے کہاں لے گئی. یہاں تک کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 70 اونٹ زلیخا نے ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھرے ہوئے لدے ہوئے وہ یوسف علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس بات پر کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دو. یہاں تک کہ کبھی دن میں جب سورج نکلتا تو لوگ کہتی لوگوں دیکھو یہ سورج ہے مگر یہ میرے یوسف سے حسین نہیں، میرا یوسف اس سے بھی حسین و جمیل ہے. کبھی رات کو 14ویں رات کا چاند دیکھتی تو کہتی چاند اگرچہ چمک رہا ہے مگر میرے یوسف کا چہرہ اس سے زیادہ حسین و جمیل ہے. کبھی ستاروں کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھتی تو کہتی لوگوں دیکھو ان ستاروں کے بیچ میں میرے یوسف کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے. اتنی اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں فنا کر چکی. المختصر اللہ کریم نے سچی محبت تھی تو اللہ کریم نے زلیخا کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ ایک دن یوسف علیہ السلام کی محبت میں بت خانے میں گئی اور رب کی محبت دیکھیں کیسی کمال کی ہے. بت خانے میں جا کر بت سے پہلے بات کرتی رہی، پھر روئی، اپنے آپ کو گرا دیا. تو پہلے کہتی تھی یا سنمی، سنم کہتے ہیں بت کو، اے میرے بت میری بات سن. تو یا سنمی یا سنمی یا سنمی پکارتی تھی، اے میرے جھوٹے خدا میری بات سن اور مجھے یوسف سے ملا. مگر بت کی طرف سے کبھی جواب نہیں آیا. تو ایک دفعہ بے ہوشی کی حالت میں، بے توجہی میں، یوسف علیہ السلام کی محبت میں بت خانے میں رہتے ہوئے زلیخا کی زبان سے اتنا نکلا یا سمدی، اے میرے بے نیاز رب. سمد یہ اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یا سنمی، اے میرے بت، اس کی جگہ زبان سے نکلا یا سمدی، اے میرے بے نیاز رب مجھے یوسف سے ملا. مورخین نے لکھا اللہ کریم نے جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا جبریل جاؤ اب زلیخا کو جا کر اس کو اسلام کی دعوت دو، اب یہ اسلام قبول کرے گی، اسلام میں آنے کے اس کے لیے اسباب مہیا کرو. عرض کیا مولا اس نے تو ساری زندگی تجھے خدا مانا ہی نہیں، یہ تو اب بھی بت خانے میں پڑی ہے اور یہ بتوں کے پاس جا کر، جھوٹے خداؤں کے پاس جا کر یوسف کو مانگ رہی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے جبریل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اگرچہ ساری زندگی اس نے میرا انکار کیا، مجھے بھول گئی، مگر آج اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، اس نے مجھے یا سمدی کہہ کر پکارا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک بار پکارے اور رب کی طرف سے اسے جواب نہ ملے؟ اگرچہ وہ جس حال میں بھی ہے لیکن اس نے یا سمدی کہا. ہاں زندگی میں پہلی مرتبہ کہا میرے بے نیاز رب اب تو مجھے یوسف سے ملا. اسی ایک جملے سے علماء نے لکھا زلیخا کی تقدیر کو اللہ کریم نے تبدیل فرما دیا اور کچھ عرصے کے بعد اسی زلیخا کو اللہ نے جوانی بھی واپس لوٹائی اور اسی زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے بھی کروا دیا. اب یہ نبی کی زوجہ بن گئی. اب اس جو تھوڑا مفہوم میں نے عرض کیا نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کتنی محبت تھی. فنا سورج چاند ستاروں وہ دیکھ کر کہتی تھی میرے یوسف ہے، میرا یوسف کا چہرہ ان میں چمک رہا ہے، نہیں میرا یوسف کے چہرہ ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل. 70 اونٹ اسباب مال و دولت کے لدے ہوئے یوسف علیہ السلام کے نام پہ قربان، اور ان کی محبت میں جوانی تک گزار دی، بڑھاپا آ گیا مگر یوسف علیہ السلام کی محبت اب بھی دل میں بسی ہوئی ہے. اللہ کریم نے جب زلیخا کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور آپ کا یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا، تو جب آپ اپنے محل میں تشریف لائے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بلایا کہ آؤ قربت کریں، تنہائی اختیار کریں، میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو پورا کریں. زلیخا نے عرض کیا میرے سرتاج اگر اجازت دیں تو سب سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں.
آج کے میاں بیوی کیا ایسے سنا کبھی کہ پہلی رات انہوں نے اس طرح مصلی پر آ گئے ہوں، دونوں وضو کر کے کھڑے ہو گئے ہوں اور رب کی بارگاہ میں عبادت کی ہو، شکرانہ ادا کیا ہو؟ نہیں، ہوں گے ایسے نیک لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے، مگر 100 میں سے کوئی ایک۔ فرمایا، عرض کیا اجازت دے تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ اب زلیخا نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی۔ جب پہلے سجدے میں گئی نا تو ساری نہیں اٹھایا، پوری رات سجدے میں گزار دی۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ کیسے ملی؟ ایک دفعہ کہا یا سمدی، ایک دفعہ۔ ہم تو اگر 5 نمازیں پڑھیں نا تو 96 دفعہ کہتے ہیں میرے رب، 96 سجدے کرتے ہیں ایک دن میں اللہ کو۔ اس نے ایک دفعہ کہا، وہ بھی بت خانے میں، وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں، یا سمد، یہ میرے بے نیاز رب، میری سن۔ اللہ نے اس کی زندگی کو تبدیل فرمایا۔ پوری رات سجدے میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگلا دن آیا، یوسف علیہ السلام کام کاج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے، پیغام بھجوایا کہ زلیخا کو کہو میرے حجرے میں آئے۔ پیغام پہنچا، زلیخا نے واپس پیغام پہنچایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں رات کو آپ کے ساتھ تنہائی اختیار کروں گی، میں دن میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزر گیا۔ اور کیا عبادت کر رہی تھی؟ روزے رکھ رہی تھی، تلاوت قرآن کر رہی تھی، نیک اعمال کیا کر رہی تھی؟ خالی نماز پڑھ رہی تھی۔ اور نماز میں اللہ کی محبت اتنی کمال کی تھی کہ جب سجدہ کرتی تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتی، پورا دن اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزر جاتا، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزارتے۔ یہ ہے سجدے کی لذت کہ بندے کو اگر یہ 2 چیزیں مل جائیں، اللہ کی محبت سچی ہو اور سجدے کی لذت مل جائے، تو وہ عبادت کے لیے رمضان کا محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ ساری زندگی اپنے رب کی محبت میں، رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ المختصر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے کئی دن گزر گئے، یوسف علیہ السلام جب رات کو بلاتے تو کہتی اگر اجازت ہو تو پہلے میں رب کی عبادت کر لوں، آپ کا بھی حق ہے، اگر اجازت ہو تو رب کی عبادت کر لوں۔ آپ اجازت دیتے تو ساری رات عبادت میں۔ اور یوسف علیہ السلام جب دن میں بلاتے آؤ خلوت اختیار کریں، تنہائی اختیار کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، زلیخا کہتی حق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں رب کی عبادت کر لوں۔ آپ فرماتے کر لو، سارا دن اللہ کی عبادت میں۔ اب بتائیں اتنی سچی محبت والی عورت، تو کیا جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، مسلمان ہوئے، کیا ملاپ کا دل نہیں تھا؟ کیا ملاپ کرنے کی خواہش نہیں ہوگی؟ سچی محبت والی عورت کے دل میں کیا ملاپ کی خواہش نہیں تھی؟ مگر اب رب کی محبت آ چکی تھی، اب اس کے دل میں سجدوں کی لذت آ چکی تھی۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کئی دن گزر گئے، یوسف علیہ السلام رات کو بلاتے تو عبادت میں، دن میں بلاتے تو عبادت میں، یہاں تک کہ ایک دن خود یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا زلیخا گئے، دیکھا سجدے میں پڑ گئے۔ آپ انتظار کرتے رہے، جب اٹھی سلام پھیرا، سلام دعا ہوئی تو آپ نے فرمایا زلیخا کئی دن گزر گئے، کیا ہو گیا؟ کیا میری محبت ختم ہو گئی؟ تم تو میری محبت میں فنا تھی، تم نے تو چاند سورج ستاروں کو بھی کہا یہ میرے یوسف ہیں، یہ میرے یوسف سے بھی خیرات مانگتے ہیں، حسن و جمال ان کا یوسف علیہ السلام کی بھیک ہے، میرا یوسف ان سے زیادہ حسین و جمیل ہے، 70 اونٹ میرے نام پہ قربان کر دیے، مگر کیا ہوا؟ اب ملاپ کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو زلیخا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، عرض کیا میری محبت سچی تھی، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، سچی محبت کی ہے، مگر اس وقت میرے دل میں آپ تھے، اب میرے دل میں میرے رب کی محبت آ چکی ہے۔ اس وقت میں نے رب کو نہیں پہچانا، دل میں آپ کی محبت تھی مگر زبان سے میں اپنے بتوں کے نام لیتی تھی، یا صنمی، مگر ایک دفعہ میں نے یا سمدی کہا تو اللہ نے، بے نیاز رب نے میرے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیا۔ اب میں جب سجدہ کرتی ہوں تو میرے رب کی محبت اور گر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک سجدہ کرتی ہوں تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں کیا کروں، مجھے رب کی محبت آپ کے قریب آنے ہی نہیں دے رہی، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔
پہلے آپ تھے، رب کی محبت نہیں تھی، اب رب کی محبت ہے، رب کے جلوے ہیں، رب کا عشق ہے، اور جب رب کی عبادت کرتی ہوں تو اللہ سجدوں کی ایسی لذت عطا فرما دیتا ہے کہ خلوت کی طرف آنے کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، اللہ کریم کی طرف سے تمہیں پیغام ملا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے کہیے رب فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ خلوت اختیار کرے، آپ کے ساتھ اب تنہائی اختیار کرے۔ جب اللہ کا فرمان سنا تو سر جھکا لیا۔ رب کی طرف سے حکم ملا ہے، عبادت رب کی کر رہی ہوں، عبادت کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ زلیخا سے کہو یوسف علیہ السلام سے خلوت اختیار کرے، اور پھر بشارت بھی دی، فرمایا پیاری زلیخا سنو، یہ بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت اختیار کرو، کیونکہ میں تمہیں 2 بیٹے بھی عطا کروں گا، اور یوسف علیہ السلام کے صدقے انہیں نبوت بھی عطا فرماؤں گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا ہے نا، اسی طرح تمہیں 2 شہزادے بھی دوں گا، اور دونوں شہزادوں کو میں یوسف علیہ السلام کی طرح نبوت بھی عطا فرماؤں گا۔ جب زلیخا نے سنا تو سر جھکا لیا اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں تشریف لے گئے۔ اس سے علماء نے لکھا، اس سے پتہ چلا کہ اگرچہ انسان کی محبت ہو، انسان کا پیار ہو، انسان کی سچی محبت ہو، انسان اپنے آپ کو انسان کی محبت میں فنا کر بھی دے، لیکن جب رب کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان پھر دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ پھر رب کی محبت جب دل میں بس جائے، رب کے جلوے انسان کے دل میں آ جائیں تو انسان پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اس کا لمحہ لمحہ یا تو رب کی محبت میں گزرتا ہے یا رب کی عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے۔